يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج سے ہم انفرادی طور پر یعنی مسلمان کی جو انفرادی زندگی ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ انفرادی طور پر کس طرح حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرے۔ شریعت نے اس معاملے میں بھی بہت کچھ ہم انسانوں کو اور خاص طور پر ایک ایک مسلمان کو بہترین تعلیمات دی ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مسلمان کی انفرادی زندگی میں حلال اور حرام۔ ان میں سب سے پہلے تو مأکولات آتے ہیں اور مشروبات آتے ہیں، کیونکہ کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے اور مسلمان کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں اصول ایک یہ ہے جو ہم مسلمانوں کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس دین پر جم جانے والے ہیں۔ حالات کچھ بھی ہوں، ہم نے اس دین کی تعلیمات میں خاص طور پر حلال اور حرام کو سامنے رکھنا ہے۔ کوئی لقمہ، تاکہ لقمے کا کوئی حصہ وہ بھی اگر حرام ہے تو ایک مسلمان اس کو بھی نہیں کھا سکتا۔ یہ دین کی تعلیم ہے۔ اور دوسرے جو کچھ کریں ان سے ہم نے متاثر نہیں ہونا، وہ جو کھائیں۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ انفرادی زندگی میں ہم نے صاف کہنا ہے لکم دینکم ولی دین۔ کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ بس اس چیز کو ہم نے سامنے رکھ کے اسی اصول کو اپنا کے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان میں ذرا یہ تمیز کرنی ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اسلام کو اگر دیکھیں تو اس اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کھانے کی چیزوں میں مثال کے طور پر گوشت ہے، اس گوشت کے بارے میں ہمیں تاکید کر دی ہے کہ کون سے گوشت حرام ہیں اور کون سے حلال ہیں۔ قرآن مجید میں آپ نے جانوروں کے بارے میں پڑھا ہے، اور باقی جو النطیحہ والمتردیہ یہ سب ایسے جانور ہیں جو ہے بکری، جو ذبح کیے بغیر چوٹ لگنے سے، گرنے سے، گلا گھٹنے سے وہ مر گئی، لیکن ہے بکری۔ تو اس طرح باقی جو جانور ہیں وہ یہی ہے، حرمت علیکم المیتۃ، مردار، والدم، اور اس کا خون۔ یہ دم مسفوح ہے، یعنی جو ذبح کرتے وقت بہایا جاتا ہے وہ خون، اس کو جما کے پھر اس کو بوٹیاں اس کی بنا کے وہ کھایا کرتے تھے، اور یہ جہالت ابھی تک ہے۔ تو اس قسم کے جو خون تھے وہ ہماری شریعت نے حرام کیے اور صاف صاف کہہ دیا۔ پھر اسی طرح لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، یہ بھی سب حرام۔ پھر اس کے ساتھ وما اہل لغیر اللہ بہ، تو جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا اس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، یا کوئی شے ہو اس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ پھر اسی طرح آگے بڑھیں تو قرآن مجید میں وہ کیا ایک اور آیت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اور جانوروں کا نام لیا ہے۔ تو اس طرح یہ 6 جانور ہیں جو کہ ہمارے لیے حرام ہیں قرآن مجید کی روح سے۔ اب اگر ایک منکر حدیث انسان قرآن مجید کو ہی مانے اور حدیث کو نہ مانے تو اس نے یہی کہنا ہے کہ بس قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام کیا ہے، کسی اور کو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو حرام کر سکے، اللہ کے رسول کو بھی نہیں ہے، اور ہمیں صرف قرآن مجید میں جو حلال ہے وہ لینا چاہیے، جو حرام ہے اس سے بچنا چاہیے۔
یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، انگریڈینٹس میں اور اس میں کیا حلال ہے یا حرام ہے، شک میں نہیں پڑنا چاہیے. ایک واضح مسئلہ ہے، اس میں کیوں شک میں پڑتے ہیں مسلمان؟ تو بہرحال کچھ لوگ ہیں ایسے جو اس طرح کے بڑے دعوے کرتے ہیں. تو بہرحال ہم ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں نہ کتا حرام ہے، نہ گدھا حرام ہے، نہ چوہا حرام ہے. تو پھر کھائیے، ان کو کھلائیے اپنے بچوں کو. تو یہ باتیں ایسی نہیں چلتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تو اس میں صاف کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ رسول کی اطاعت کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. تو بہرحال اب یہ ہے کہ یہ جانور جو ہیں ان کے بارے میں بھی دنیا میں مختلف نظریات ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ دیکھیے جانور کو مارنا، ذبح کرنا، یہ جانور پر بڑا ظلم ہے. خاص طور پر برہمن جو ہیں، ہندو، وہ اس کو بڑا ظلم کہتے ہیں. لیکن خود سبزی کھاتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ ویجیٹیرین بنیں آپ. اور شاید یہ لفظ ہم میں آ بھی گئے ہیں، میں ویجیٹیرین ہوں، ہے نا، میں ویجیٹیرین ہوں. یہ کہیں ان کی نقالی تو نہیں، ان کی تعلیم اور تبلیغ کا کوئی اثر تو نہیں ہم پہ؟ اور بھائی گوشت کھا لیں کبھی کبھی. اس طرح کا جملہ کہنے سے کہیں ان کے ساتھ آپ کو ہمدردی تو نہیں ہے؟ اور جو دین نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، کہیں آپ انہی کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو حرام تو نہیں سمجھ رہے؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ ظلم ہے. جانور کو آپ لٹاتے ہیں، اس پہ ذبح، اس کو چھری چلاتے ہیں، تو یہ ظلم ہے، دیکھا نہیں جاتا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری دنیا ہم انسانوں کے لیے بنائی ہے، اور کہا ہے کہ اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا سب کچھ. تو تسخیر کا فائدہ یہی ہے کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے سے فائدہ اٹھائے، اور اس طرح چھوٹے سے کوئی اور چھوٹا ہے تو وہ چھوٹا اس سے فائدہ اٹھائے. اچھا، کچھ اور مسالک بھی ہیں، کچھ اور مذاہب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں حتیٰ کہ درخت بھی نہیں کاٹنا چاہیے، پودا بھی نہیں کاٹنا چاہیے. ان کے اندر بھی روح ہے، ان کو بھی بڑی تکلیف پہنچتی ہے. پھول بھی نہیں توڑنا چاہیے، اور اس پھول توڑنے پہ بھی بڑے اشعار بنائے گئے ہیں، شعر بنائے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں. تو مسئلہ صرف یہی ہے کہ اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ٹھیک ہے نا، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اب فائدہ تو ہم نے اٹھانا ہے. یہ جانور جن کو ہم پکڑ کے ذبح کرتے ہیں اور جن کے بارے میں ہمیں بس اتنا کہا گیا یہ 4 جانور ہیں، ہر کوئی نہیں ہے، یہی 4 جانور. تو ان کو آپ ذبح کیجئے، لٹائیے، ذبح کیجئے، اللہ کا نام لیجئے، کیونکہ اللہ نے مسخر کیا. اور پھر ان کو ہم لٹاتے ہیں تو یہ نہیں کرتے ذبح کرنے کے بعد ان کی لاش کو ایسے پھینک دیں یا اس کے ساتھ کھیلیں، بلکہ اس کی ایک ایک چیز کو شریعت نے ہمارے لیے حلال کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ بعض طبیعتیں کچھ چیزوں کو پسند نہیں کرتی، تو ناپسند کرنا اور بات ہوتی ہے، حرام سمجھنا اور بات ہوتی ہے. حلال ہے وہ، تو اس حلال کو ہم لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس کا استعمال ہوتا ہے، ہماری غذا بنتی ہے، کوئی ظلم تھوڑی ہے. اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے، تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں کون سا ظلم ہے؟ لیکن اگر ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے، چلے بھائی بالفرض نہیں کھاتے ہم نہیں ذبح کرتے، تو کیا ہوگا؟ آخر ایک وقت آئے گا وہ بیمار ہوں گے، اور بیمار ہو کے وہ زمین پہ بیٹھے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے. اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، جانور ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے جو شاید ذبح کرنے سے نہ ہوتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی جانور کو تم ذبح کرو تو اپنی چھری کو تیز کر لو، اور جب گلے پہ چلاؤ تو تیزی سے وہ پھر جائے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے جانور کو آرام پہنچائے گا.
وہ زیادہ تڑپے گا نہیں. لیکن ان کو ایسے اگر چھوڑ دیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور ویسے مر جائیں تو کیا فائدہ؟ کس نے اس کا ان کی زندگی کو یہ لکھوا کے تو نہیں آئے یہ جانور. لیکن اگر ان کا اس طرح استعمال ہو جائے تو یہ ظلم کون سا ہے؟ پھر یہ ہے کہ ان جانوروں میں بھی جو اصول ہے وہ یہی بتایا کہ جن جانوروں کے دانت ہیں اگلے اور ان دانتوں سے وہ اپنے شکار کو پکڑتا ہے، پنجے سے پکڑتا ہے اور اس کو چیرتا پھاڑتا اور پھر کھاتا ہے، تو یہ چاہے پرندہ ہو یا جانور ہو، یہ سب وحشی ہیں. وحشی جانور نہیں کھانا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اصول ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کل ذی ناب من السباع الا لا یحل لکم کل ذی ناب من السباع. کوئی جانور جو ذی ناب ہے، ذی ناب کا مطلب یہاں دو پہلو میں دو بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، تو وہ ان سے اپنے شکار کو پکڑتا ہے اور پھر چیرتا پھاڑتا ہے. درندوں میں یہ جانور حرام ہے. آپ فرماتے ہیں حلال نہیں ہے. تو اسی طرح پرندوں کے بارے میں فرمایا کہ جو پکڑتا ہے اپنے پنجوں سے اور پھر اس کو چونچ مار کے اس کو اور زخمی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے. گوشت خور پرندہ، گوشت خور جانور یہ حرام ہے. تو اس لیے یہ کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے. تو یہاں ایک اصول بس یہی رکھیے یاد کہ کون سے جانور یا پرندے ہمارے لیے حلال ہیں اور کون سے جانور اور پرندے ہمارے لیے حرام ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مردار کس کو کہتے ہیں؟ حرمت علیکم المیتہ، حرم علیکم المیتہ. یہ مردار کیا ہوتا ہے؟ مردار وہ جانور ہوتا ہے کہ جو مثال کے طور پر آپ نے رات کو گھر میں بکری باندھی، سو گئے، صبح اٹھا تو مری پڑی تھی، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، نہ کیا جا سکا، مر گئی. تو بغیر ذبح کی ہوئی بکری مر گئی ہے تو وہ میتہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میتہ وہ جانور ہے جو حلال تھا ہمارے لیے مگر ذبح نہیں ہو سکا، خود بخود مر گیا، تو اب وہ اس کی لاش جو ہے یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تو پھر اس کی کیا چیز حلال ہے؟ صرف آپ نے فرمایا کہ اس کی کھال لے لو، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ. اور آپ کا یہ ارشاد ہے کل اہاب اذا دبغ فقد طہر. ہر وہ چمڑا جو جانور کا ہوتا ہے اس کو جب کاٹ کے چھیل کے جانور کے چمڑے کو الگ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو کیمیکلز میں ڈال کے اور اس کو سکھا کے اس کی بدبو ختم کر کے یا نمک لگا کے اس کو سکھا دیا جاتا ہے، تو اس کا استعمال جائز ہے، وہ پاک ہے. بس باقی گوشت اس کی کوئی شے پاک نہیں ہے. یہ آپ نے فرمایا ہلا دبغتموہ. تو یہ الفاظ ہیں حدیث کے. تو ایک تو میتہ یہ ہے. پھر ایک میتہ وہ بھی ہے جو جانور پانی کے اندر جیتا ہے، وہیں رہتا ہے، وہیں پھلتا ہے، وہیں پھولتا ہے. اس کو زندہ ہم پکڑتے ہیں اور ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. اب یہ پھڑک، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، یہ پھڑک پھڑک کے وہیں مر جاتا ہے پانی کا جانور. اس کو ذبح نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، چھری چلائی نہیں، بس اس کو پکڑ کے ٹوکری میں ڈال لیا یا بوری میں ڈال دیا ہے یا پانی سے نکال کے باہر پھینک دیا ہے اور وہاں وہ پھڑک پھڑک کے مر گیا ہے. اب یہ ذبح نہیں کیا گیا تو یہ میتہ ہے. یہ جانور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں حلال ہے.
تو اس لیے آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر کا پانی جو ہے وہ اس پانی اس کا پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے۔ اس کا مردار سے مراد جو زمین، جو جانور پانی کے اندر جیتا ہے، پانی کے بغیر جی نہیں سکتا، تو ایسا جانور جو ہے وہ اگر باہر نکال دیا جائے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود حلال ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو جانور پانی کے اندر بھی جیتا ہے اور پانی کے باہر بھی جیتا ہے، تو ایسا جانور حلال نہیں ہے۔ وہ کون سا جانور ہے؟ کچھوا ہے، ٹھیک ہے، کچھوا ہے۔ اچھا، ایک کیکڑا ہوتا ہے، کیکڑا جو ہے وہ بھی زیادہ دیر پانی سے باہر نہیں رہ سکتا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہے اور آ کے اپنے انڈے دیے خشکی میں ہی، اور تیزی سے پانی کے اندر چلا گیا، غائب ہو گیا، بس اتنا کچھ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی انڈے کچھ دنوں کے بعد جب بچے دیتے ہیں تو وہ بھی پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ہر طرف سمندر کے کنارے۔ جو ہی وہ انڈے سے باہر آتے ہیں تو ان کی بھی پوری فوج ہے نا، فوج کی فوج، وہ زمین پہ نہیں بھاگتی یا الٹی سمت نہیں جاتی، وہ پانی کی طرف ہی تیزی سے دوڑتی ہے اور پانی میں غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ فقہا نے یہ کہا کہ نہیں یہ کیکڑا حلال نہیں ہے، یہ خشکی میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ، وہ انڈے کہاں دے؟ ایک فیمیل کیکڑا جو ہے وہ انڈے کہاں دے؟ سمندر میں دیتا ہے تو پانی اس کو ختم کر دے گا۔ اللہ نے اس کو اتنی سمجھ دی کہ تم خشکی پہ آؤ، انڈے دو، بھاگ آؤ۔ اور جو اس کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی خشکی پہ نہیں بھاگتے، فوراً ہی پانی میں گھس جاتے ہیں اور ساری زندگی پانی میں گزارتے ہیں۔ وہیں پانی کے اندر سے ان کیکڑوں کو پکڑا جاتا ہے، اور بالکل ان کا گوشت بھی مچھلی کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی حلال ہے، مردہ ہے، میتہ ہے، جو جانور پانی کے اندر جی سکتا ہے اور پانی کے بغیر جی نہیں سکتا، اور یہ کیکڑا پانی کے بغیر زیادہ دیر نہیں جیتا، یہ بھی مر جاتا ہے وہاں خشکی میں اگر اس کو رکھا جائے تو ایک تو یہ ہے۔ پھر دم مسفوح، دم مسفوح، اس دم مسفوح کے بارے میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بہایا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے، لیکن کچھ خون ایسے بھی ہیں، دو خون جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حلال کر دی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو تلی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ ہاں، کلیجی ہے۔ تو یہ دونوں اس وجہ سے حلال ہیں کہ یہ خون کا جمع ہوا خون ہے جو اندر سے پیدا ہوتے وقت ہی اس کے جسم کے اندر وہ موجود تھی، تلی، اور اسی طرح جس کو ہم کلیجی بھی کہتے ہیں، اور کلیجی کے ساتھ اس کے گردے بھی ہوتے ہیں۔ تو کلیجی جو ہے، کلیجی یہ نرا خون ہے، تو یہ جمع ہوا خون ہے، لیکن یہ جانور کے اندر ہے۔ یہاں قرآن مجید میں جو بتایا گیا نا، دم، خون، اور جس کی تفسیر ایک اور مقام پہ کی گئی، او دم مسفوحا، یا بہایا ہوا خون، وہ ہم نے لینا ہے۔ بہایا ہوا خون، جمع ہوا خون جو جسم کے اندر ہے وہ نہیں، وہ حلال ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سور کا گوشت ہے۔ یہ تو ویسے ہی نجس جانور ہے، ایک انسان کی طبیعت ویسے اس سے نفرت کرتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سور کی جو بڑی پسندیدہ غذا ہے وہ ہے کوڑا کرکٹ اور نجاست، گند، غلاظت، یہ اس کو کھاتا ہے۔ اور
اس کا پھر گوشت جو ہے اگر انسان کھائے تو خاص طور پر گرم ممالک میں تو وہ تو انسان کو نہ صرف بیمار کرتا ہے بلکہ انسان کے جسم سے بدبو بھی آتی ہے. اسی وجہ سے جو لوگ سور کھاتے ہیں نا، چاہے ٹھنڈے علاقے کے ہوں یا گرم علاقے کے، ٹھنڈے علاقے کے بھی لوگ ہیں نا وہ سور کھاتے ہیں، اگر وہ 10 دن نہ نہائیں، کچھ دن نہ نہائیں، تو ان کے اندر سے جو سمیل آتی ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے. تو بہرحال ایسے گوشت کو کھانے سے میڈیکل یہی کہتی ہے کہ اس کے جسم کے اندر کیڑے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو بڑے مہلک ہوتے ہیں، پھر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اس کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو بہرحال اکثر جو ریسرچر ہیں جنہوں نے سور پہ ریسرچ کی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سور کا گوشت کھانے سے انسان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا نا یہ بالکل درست فرمایا ہے. اور پھر جو ریسرچ ہے اس پہ ہو رہی ہے، پتہ نہیں معلوم نہیں فیوچر میں کیا کچھ ہو. تو اس لیے مسلمان تو الحمدللہ سارے غلط کام کر لے گا لیکن سور کا گوشت نہیں کھائے گا. پھر اس کے بعد ما اہل لغیر اللہ بہ کا مسئلہ ہے. ما کا لفظ جو ہے نا، من اور ما، یہ اس کی بحث بڑی ہے ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں، گرامر میں بھی. من کا مطلب ہے جو، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو عقل اللہ نے دے رکھی ہے. اور ما اس کا مطلب بھی جو ہے، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی کوئی عقل نہیں ہے. کوئی شے بھی لے لیں آپ. پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ من اور ما یحتملان الخصوص العموم والخصوص. یہ من اور ما کبھی کبھی من خاص معنی دیتا ہے، عام معنی نہیں دیتا، اور اسی طرح ما جو ہے یہ بھی کبھی کبھی خاص معنی دیتا ہے، عام معنی نہیں دیتا. وہ جو جملے کا سیکوینس ہے اور اس میں اس لفظ کا جو استعمال ہے وہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں خاص ہے کہ عام ہے. جیسے مثلا امن خلق السماوات والارض، یا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو. اب یہ من کا جو لفظ ہے یہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، تو خاص ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. پھر اسی طرح لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں ما کا لفظ کیا ہے؟ عام ہے. یہ جو کچھ زمینوں اور آسمان میں ہے وہ اسی کا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو بہنی اسی طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے وما اہل، اور جو کچھ بھی، چاہے وہ زندہ ہے، مردہ ہے، کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جامد ہے یا لیکوڈ ہے، یا پھر اسی طرح میٹھی ہے، پھیکی ہے، کڑوی ہے، کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے. جو چیز کہ اس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے بس وہ بھی حرام ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اس میں سب چیزیں آ گئیں جو کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ معلوم نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. اصول یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں یہ کام دیں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کوئی کسی کے کہنے سے آپ یقین نہ کریں، اور نہیں جی ہم نے تو اللہ کے لیے دیا ہے. اگر اللہ کے لیے دیا تھا یا دینا ہوتا ہے تو پھر آپ ایک تاریخ کیوں فکس کرتے ہیں؟ آپ 11ویں کی بجائے 10ویں کو دے دیں، یا اسے کہیے بھائی آج میں نہیں لیتا، آج کسی اور کو دے دو، کل مجھے دے دینا. کہ نہیں آج ہی دینا ہے اور یہی دینا ہے. تو یہ جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فطور یہاں ہے، نیت کی خرابی ہے. ورنہ یہ دن فکس کیے بغیر کوئی بھی دیتا ہے تو اس کی بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے. ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ اللہ کے لیے دیا، یہ صدقہ ہے، تو بس ہم
کر رہے تھے، ہم نے کہا نیکی کمائیں تو آپ بھی کھائیے، ٹھیک ہے کھا سکتے ہیں، لیکن جب ایک دن مقرر کر لیا جاتا ہے نا تو خرابی وہاں آتی ہے. تو اس لیے وما اہل لغیر اللہ میں یہ سب چیزیں آ گئیں. 4 کی یہ تفصیل یہاں ہے اور 2 کی آگے آ گئی ہے، جو المنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ بکری سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ مردار میں آتے ہیں. تو مردار کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام قرار دیا ہے تو وہ میں بتا چکا ہوں. پھر اس کے بعد وما اہل لغیر اللہ بہ میں ایک تفصیل قرآن مجید میں اور جگہ یہ بتائی گئی ہے، وما ذبح علی النصب، جو آستانوں پہ ذبح کیے جاتے ہیں. آستان کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایسی جگہ جہاں لوگ عبادت کے لیے اکٹھے ہوں مگر اللہ کی نہیں، کسی اور کی. وہاں میلے ٹھیلے ہوں، ٹھیک ہے، وہاں میلے ہوں ٹھیلے ہوں، جس کو آج کل ہم نے نام دے دیا عرس. عرس کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتی ہیں نا؟ عروس، عریس، سنا ہے نا نام؟ عرس کا مطلب شادی ہے، خوشی. تو عروس کہتے ہیں کس کو؟ دلہن کو. اور عریس کہتے ہیں دلہا کو. تو یہ اسی سے عرس نکلا ہے. بھائی اس کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ بھائی کس کی شادی آپ کر رہے ہیں؟ لیکن یہ جو آستانے پہ ایک سالانہ دن فکس کر کے وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کے نذرانے بھی دیتے ہیں، اور نذرانے پیسوں کی صورت میں دے سکتے ہیں، کھانا کھانے کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، مٹھائیاں بانٹنے کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، اسی طرح جانور ذبح کر کے دیگیں پکا کے لنگر لگا کے بھی دے سکتے ہیں. تو یہ سب اسی میں ہی آتے ہیں، وما ذبح علی النصب، کیونکہ وہاں اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی. بھائی وہاں کوئی مسجد نہیں ہے کہ جہاں صرف اللہ کی عبادت کی جا رہی ہو، وہاں کسی اور کی جا رہی ہے. تو اس کے لیے آپ وہ حدیث بھی یاد رکھیں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی لمبے سفر کے لیے جاتا ہے اور وہاں چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں تو اس کے لیے 3 مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کا رخ نہیں کرنا چاہیے. سمجھے نا؟ وہ حدیث پڑھی ہے نا آپ نے؟ کون کون سے 3 مسجدیں ہیں؟ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. اس کی وجہ یہی ہے کہ مسجد حرام میں جو ہم نماز پڑھیں گے، ایک وہ یہاں کی، پاکستان کی کیا دنیا کی کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، وہاں 1 لاکھ نماز پڑھیں تو مسجد حرام کی 1 نماز ان 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے. اس ثواب کو دیکھنا چاہیے. اور مسجد نبوی میں جا کے 1 نماز پڑھیں گے اور دوسری دنیا کی کسی مسجد میں پڑھ جائیں سوائے مسجد حرام کے، تو اس مسجد میں 1000 نماز پڑھیں گے تو مسجد نبوی کی 1 نماز اس 1000 نماز کے برابر ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ آستانے جو ہیں یہ اسلام ان کو کنڈیم کرتا ہے اور اس کو نصب کہا گیا ہے. نصب کا مطلب بھی یہی ہے، نصب نصب سے ہے، کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کہ کھڑے ہو جائیے. تو کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی بت جو ہے وہ کھڑا کیا گیا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو اب کوئی بھی ایسی شے جو کھڑی ہو یا لیٹی ہو، اس کی اگر عبادت کی جاتی ہے تو وہ بھی نصب ہے، وہ بھی بت ہے. نہ ایسے بت گاہ پہ جانا ہے، نہ اس میں شریک ہونا ہے، نہ اس کے نام پہ وہاں جو ذبح کیا گیا ہے یا کوئی خیرات کی گئی ہے یا مٹھائی تقسیم کی گئی ہے یا شیرینی بانٹی گئی ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اگر وہ غلط ہے تو غیر اللہ کے نام پر یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ یہ اسلام آیا ہے، تو ورنہ خانہ کعبہ کے ارد گرد بہت سے بت تھے
نبی علیہ السلام نے اس کو صاف ستھرا کیا. ٹھیک ہے، لوگوں کے عقائد درست کیے قرآن مجید کی آیات کی روح سے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جب آپ نے ان کو توڑا ہے، وہاں سے صاف کیا ہے، صفائی کر دی ہے، تو پھر کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ خانہ کعبہ میں بت نصب کر سکے. اسی طرح آپ کی جو دعا ہے تو اس دعا میں بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، یہی فرمان ہے کہ اللہ میری قبر کو بتگاہ نہ بنانا، تو اس لیے کہ یہ کام حرام ہو جائے گا. تو استانے کے ذبیحے ہوں، کچھ بھی ہو، یہ بھی حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کچھ مجبوریوں کی طرف، اضطراری کیفیت جس کو کہتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کہا ہے، رسول اللہ نے جس کو حرام کہا ہے، وہ حرام ہے، کسی صورت بھی وہ حلال نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ کو انسانی جان بھی بڑی پیاری ہے، اور خاص طور پر مسلمان کی. تو مسلمان کو اضطراری کیفیت کی صورت میں، اضطرار کا مطلب یہ ہے کہ بھوکا ہے انسان کئی دنوں سے، پانی روٹی بند کر دی گئی ہے اس پر، اور اس کے سامنے حرام رکھ دیا گیا ہے. وہ حتی الامکان بچتا رہا کہ میں نے یہ نہیں کھانا، نہیں کھانا، نہیں کھانا. 4 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، وہ سوکھ کے کانٹا ہو گیا. اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے مرنا ہے، مگر اس کی شرط یہ کہ یہ کھاؤ گے تو میں تمہیں چھوڑوں گا. اب وہ صبر کرتے کرتے اس کیفیت تک پہنچ گیا کہ اگر میں کھاتا ہوں تو میری جان بچتی ہے، نہیں کھاتا تو مرتا ہوں. تو یہاں ایسے شخص کو دین اجازت دیتا ہے کہ بھئی تم یہ کھا لو، تمہاری اضطراری کیفیت ہے، مگر یہ یاد رکھو غیر باغن ولا عادن. دل سے نفرت کرنا ایسے کھانے سے، تمہارا دل نہ چاہتا ہو اس کو، یہ یاد رکھنا. غیر باغن، تمہارا دل اس سے نفرت کرتا ہو، تمہارا دل سے چاہتا نہ ہو. ولا عادن، اور نہ ہی تمہاری یہ نیت ہو کہ ایک دفعہ اجازت اللہ نے جب دے دی ہے تو میں اس میں زیادتی کروں، یعنی آج پیٹ بھر کے کھا لوں. نہیں، اتنا کھاؤ کہ تمہاری جان بچ جائے. بس اتنی سی بات ہے. تو حرام کا استعمال صرف اس صورت میں جائز ہے جب انسان کی جان جاتی ہو. ٹھیک ہے. تو اب اسی چیز کو ہم بہت سی اور چیزوں پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اسی اصول کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے. آپ نے کون سی کوشش کی ہے کہ آپ کاروبار کریں اور حلال طریقے سے کریں؟ کہاں آپ کی جان جا رہی ہے؟ شراب حرام ہے، مگر دوائیوں میں ملا کے دے دی جاتی ہے، یا مختلف سینٹس جو ہیں ان میں ملا کے دے دی جاتی ہے. تو یہ کون سی اضطراری کیفیت ہے کہ جس میں کہوں نہیں جی نہیں میرے لیے تو اب کیا کروں اس کے بغیر؟ بھئی اور بہت کچھ ہیں، عطر ملتے ہیں، آپ عطر کا استعمال کیجئے، اور بہت سے نان الکوہلک ہیں. اچھا یہ بھی یاد رکھیے، الکحل ایک لفظ ہے عربی کا اور ایک ہے الخمر، یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں. خمر اور الکحل، اس میں ذرا فرق ہے. فرق یہی ہے کہ خمر پی جاتی ہے اور الکحل استعمال ہوتی ہے. اس کو پیا نہیں جاتا، اس لیے کہ جو پیے گا وہ فوراً ہی اس سے یا تو کچھ تھوڑی دیر کے بعد مر جائے گا، یا اس پہ کچھ اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں. تو خمر اس لیے حرام ہے کہ یہ نشہ ہے، نشہ آور ہے. الکحل اس لیے حرام ہے کہ اس کا بیرونی استعمال کیا جاتا ہے، یا اندرونی استعمال کے لیے بھی اس کو مکس کر دیا جاتا ہے.
اب الکحل میں اگر نشہ ہے، چاہے وہ دوائی میں استعمال کیا جائے یا سینٹس میں استعمال کیا جائے تو وہ تو حرام ہے. لیکن کچھ الکحل وہ بھی ہوتی ہے کہ جس سے نشہ کا جو عنصر ہے وہ نکال دیا جاتا ہے. نشہ کو نکال دیا جاتا ہے، اس میں کوئی نشہ نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دوائیوں میں اس کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اصل دوا پریزرو کی جا سکے. تو وہ اصل دوا کو بچانے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے یہ نان الکحل کو استعمال کرتے ہیں جس کے اندر نشہ نہیں. تو اس کا استعمال کچھ علماء کے نزدیک جائز ہے، ورنہ جس الکحل میں شراب ہے، نشہ ہے، اس کی چھوٹی سی بھی مقدار ہے، وہ حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو مجبوری کی صورت میں ہم کہتے ہیں جی اب علاج کرانا ہے، کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں جناب علاج کرانے کے لیے ہم آپ کو تھوڑی سی کچھ ہے سنگھائیں گے جس سے آپ پر نشہ اختیاری ہو جائے گا، آپ سو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو کاٹیں گے، چھانٹیں گے اور پھر آپریشن کر دیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ہو رہا ہے. تو اس میں بھی آپ نے پتہ نہیں وہ کتابیں پڑھی ہیں، تابعین کرام کے کارنامے ہیں، پڑھی ہے کتاب جو اردو میں ایک آتھر ہیں عرب مصری، انہوں نے لکھی تھی اور اس کا اردو ترجمہ ہمارے ہاں ہوا ہے. عام کتاب ہے، آپ کی لائبریری میں پڑھی ہے، آپ کو پڑھنی چاہیے تھی. تابعین کرام، تابعین عظام، حیات تابعین پڑھی ہے نا؟ حیات تابعین کو اس طرح کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے حالات آپ نے اگر پڑھے ہوں تو ان کے ساتھ جو ایک ہی دن میں بہت سے المیے ہوئے کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، اور پھر اس کے بعد خود پاؤں میں اچانک ہی ان کو درد شروع ہوئی اور ڈاکٹر آئے تو انہوں نے کہا جی یہ کینسر ہے جو شو ہو گیا ہے، تو ہمیں فوراً آپ کا پاؤں یا گھٹنے تک کاٹنا ہے. تو ابھی مشورہ ہو رہا تھا کہ وہ زہر اوپر تک چلا گیا. انہوں نے کہا جی کاٹنے کا حکم دیجئے. تو انہوں نے پوری ٹانگ کاٹ دی، لیکن اس ٹانگ کو کاٹنے سے پہلے انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو کچھ شے سنگھائیں گے تاکہ آپ بالکل آرام سے سو جائیں. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک نشہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے آج تک نہ سونگھا ہے نہ پیا ہے، حرام کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. تم اپنا کام کرو اور تم کرو اپنا کام، کاٹو میری ٹانگ، لیکن مجھے کچھ پلاؤ نہ. تو انہوں نے کاٹنا شروع کی، یہ لیٹے رہے. اور اس دور کا جو ظاہر ہے، جو کاٹنے کے چھریاں ہوتی تھیں یا آلے ہوتے تھے وہ اتنے تیز نہیں ہوتے تھے جتنے اب ہیں. بار انہوں نے کاٹا، بالکل ٹانگ کاٹ دی، لیٹے رہے، یہ ہلے تک نہیں، نہ چہرہ بدلا. اور جب انہوں نے مرہم پٹی کر دی تو پوچھا، وجہ پوچھی. انہوں نے کہا بھائی تم کاٹ رہے تھے، میں نے 2 رکعتیں نماز شروع کر دی تھی، تو مجھے تو اندازہ نہیں ہوا کہ تم نے کیا کیا. تو بہرحال علاج کی مجبوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری اضطراری کیفیت ہے تو حرام کا استعمال کر لیں. یاد رکھیے حرام میں شفا نہیں ہے، سیدھی سی بات. اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود بھی فرمایا ہے کہ ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا اس میں اللہ نے کوئی بھی شفا نہیں رکھی. پھر اسی طرح ہم اور بھی بہت سی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی حرام چیزوں کو بعض مجبوریوں کی وجہ سے بندے کہتے ہیں جی کیا کریں، ہم اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. کوئی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، سونے کی انگوٹھی بھی پہن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے ہمیں. اور بھئی یہ عورتوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے، تمہارے لیے کہاں ہے. پھر آگے ذرا بڑھے تو بات سے بات نکل رہی ہے تو آگے بڑھیں تو منگنی کے طور پر بھی لڑکی والوں کی طرف سے اس کو سونے کی انگوٹھی بنائی جاتی ہے. یہ بھی حرام ہے، کوئی حلال نہیں ہے. جو میاں ناراض ہو، جو دلہا ناراض ہونا مجھے سونے کی انگوٹھی نہیں پہنائی گئی، نہ پہنائیں اس کو، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو ناراض.
لیکن یہ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ سب مجبوریاں ایک طرف رکھ دیجئے اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہمارے لیے علاج کے کیا طریقے اور ہو سکتے ہیں جس سے ہم اپنا علاج بھی کریں، اور جو معاشرے میں حلال چیزیں ہیں ان کی موجودگی میں کیا ان حرام چیزوں کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے ملک کی بات میں کر رہا ہوں، ورنہ دنیا میں گھومے پھریں تو وہاں پر بھی بہت سے سوال ہوتے ہیں کہ یہودیوں کا جو ذبیحہ ہے اس کو کوشر کہتے ہیں، کیا وہ حلال ہے؟ پھر اس طرح الیکٹرک شاک کے ذریعے بعض جانوروں کو پہلے گرایا جاتا ہے، پھر اس کو بعد ذبح کیا جاتا ہے، کیا وہ حلال ہے؟ اس طرح بند ڈبے ہیں، ان کا گوشت ہمارے ہاں بھی آنا شروع ہو گیا ہے. اب بند ڈبوں میں جو گوشت ہے وہ غیر مسلم قومیں جو ہے نا وہ گوشت کو بناتی ہیں، بند ڈبوں میں پیک کرتی ہیں، ہمارے ہاں بھیج دیتی ہیں. ظاہر ہے غیر مسلم ہے، کہاں انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہوگی، کہاں انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے. تو اس طریقے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں. ٹھیک ہے، باقی رہا یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب خواتین کو، ان سے مسلمانوں کو کہا کہ تم شادی کر سکتے ہو ان سے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان خاتون کی شادی اس سے کی جائے. وجہ نسل کی ہے کہ ہمارے ہاں نسل جو ہے وہ باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، جیوز کے ہاں نسل جو ہے وہ ماں کی طرف منسوب ہوتی ہے. تو اس لیے بنیادی فرق یہی ہے جس کی وجہ سے دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کتابی خاتون سے شادی کر سکتے ہیں، مگر ہماری ایک مسلمان خاتون کسی کتابی مرد سے شادی نہیں کر سکتی. یہ قرآن مجید کا مسئلہ ہے، یہ بھی حلال اور حرام کا ہے. اب ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا بس میڈیا میں آ کے نا اپنے آپ کو بس اس طرح پیش کر رہے ہیں جیسے ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں. میری ماں ہندو ہے تو باپ مسلمان ہے، میرا شوہر ہندو ہے تو میں مسلمان ہوں، یا میری بیوی مسلمان ہے تو شوہر بس اس طرح کی الٹ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں. بہنی اسی طرح اس چیز کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے کہ عقیدہ صحیح جس کا ہو، جس کا صحیح عقیدہ ہو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اپنے ہاں کم از کم اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ صحیح عقیدے کے لوگ جو ہیں نا ان کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق قائم کیا جائے. جن کے عقائد درست نہیں ہیں، خرافات ہیں ان کے ہاں، بدعات ہیں، نفرتیں ہیں صحابہ کرام کے خلاف، ان کو مسلمان نہیں سمجھتے اور بڑی حرام چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں، ان سے ذرا بچنا چاہیے. اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اثرات وقتی طور پر تو محسوس نہیں ہوتے، لیکن بعد میں جب سارے حالات بدل جاتے ہیں تو اس وقت انسان سوچتا ہے کیا ہو گیا. اور یہ سب جس طرح ایک ثواب جاریہ ہوتا ہے اسی طرح یہ گناہ جاریہ بن جاتے ہیں. ہم ثواب جاریہ کے تو قائل ہیں نا، صدقہ جاریہ، لیکن گناہ جاریہ کے بھی قائل ہونا چاہیے. ایصال ثواب کے اگر قائل ہیں تو ایصال گناہ کے بھی ہم قائل بنائیں. ہر وقت خوش فہمی میں نہ رہیں. باقی مجوسی جو ہیں، یہی جو آتش پرست ہیں، ان کے بارے میں ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ اس طرح کرو جیسے اہل کتاب کے ساتھ کرنا ہے. یعنی جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ہمیں دی ہیں، ہم آتش پرستوں کے بارے میں بھی انہی ہدایات کو کے مطابق چلیں گے. آتش پرست جو لوگ ہیں بہت دنیا میں اب کم ہو گئے ہیں، بلکہ یہ مذہب کچھ عرصے تک مٹنے والا بھی ہے. ایک تو یہ دعوتی مذہب نہیں ہے، نسلی ہے، اور اس نسلی مذہب کی وجہ سے ان میں بہت کم لوگ اب باقی رہ گئے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ جو چیز غائب، نظروں سے غائب ہو، ہمیں نظر نہ آتی ہو، تو اس کے بارے میں ہم تفتیش نہ کریں، زیادہ کھودیڑ نہ کریں. حدیث میں آتا ہے
کہ کچھ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ پوچھ بیٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کے آتے ہیں وہ مسلمان گوشت لے کے آتے ہیں، مگر ہمیں پتہ نہیں کیا وہ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں یا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم ایسا گوشت لے لو، بسم اللہ پڑھو، کھا لو، بس۔ اب ہم بھی اگر اس طرح کی کھود کھدیڑ کریں، یہ جی کسائی جو یہ تو 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتا ہمارے محلے کا، جس سے ہم گوشت لیتے ہیں، تو پتہ نہیں اس نے بسم اللہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں۔ کچھ جاہل ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کی بجائے انا للہ پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ جہالت جو ہے یہ لوگوں میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غیر مسلم ہے اور لہذا وہ جو کچھ بھی ہمیں دے رہا ہے ہم نہ کھائیں، کھود کھدیڑ نہ کریں۔ مسلمان ہے، اس نے بہرحال ذبح کیا ہے، تو مسلمان کا ذبیحہ اگر تھوڑی سی بات محسوس ہوتی ہے تو آپ بسم اللہ پڑھیں، کھا لیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ کوئی غیر مسلم ہمیں کھانا دے، اہل کتاب دے، اور ہم کہیں جی اس کا کھانا تو ویسے ہی جائز ہے، قرآن مجید نے کہا، لیکن بسم اللہ پڑھو اسی حدیث کے مطابق تو وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ وہ مسلمانوں کے بارے میں آپ سے بات کی گئی تھی، ورنہ کچھ لوگ سے مراد پھر مشرک بھی ہیں، رہتے تھے وہاں، یہودی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، وہ بھی وہاں رہتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں اتنی تاکید کی ہے کہ جس کے بارے میں پتہ نہ ہو، کھود کھدیڑ نہ کیجیے، زیادہ تفتیش نہ کیجیے، اور بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں۔ وہ جیسے یاد ہے نا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کے ساتھ ایسے جا رہے تھے کہ اوپر سے پانی پڑا اس شخص کے اوپر، تو اس نے کہا میاں یہ بتاؤ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا مت بتاؤ اس کو کچھ، چلو اس کو لے کے آگے چلے گئے۔ کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، پانی پاک ہے ناپاک ہے، بس ٹھیک ہے چلو۔ تو کھود کھدیڑ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہیں تک اکتفا کرتے ہیں، تو کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجئے، ورنہ میں اس کو ذرا پھر بند کر دیتے ہیں۔ ایک سچویشن درپیش ہے، مارکیٹ میں کچھ پروڈکٹس آتی ہیں جن میں ایک انگریڈینٹ ہے، کنفرم کرنا ہے E21 کے نام سے، جو ایک چھوٹے سے کیڑے کو ابال کر سکھا کر اس کا پاؤڈر بنا کر پھر اس کو کھانوں میں فوڈ کلر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا بہایا ہوا خون حرام ہے، اور ان کی بڑی مقدار میں پکڑ کے زندہ کو ابالا جاتا ہے۔ اب ان کی کیفیت تو مکمل بدل گئی، ابالنے، سکھانے، پاؤڈر بنانے سے ہم نے پڑھا ہے جس کی کیمیائی حالت بدل جائے اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ تو یہ جن کھانوں میں استعمال ہو وہ حلال ہیں؟ دیکھیے حید تو بہت سی چیزوں کی بدل جاتی ہے، تو ایسی چیزیں جو ہے نا جو حرام ہیں ان کو آگے استعمال کرنے کے یہ ڈھنگ جو بنائے ہوئے ہیں یہ سب جائز نہیں ہیں۔ اصولی طور پر ہم نے یہی دیکھنا ہے، وہ جلالہ کا جو میں نے لفظ آپ کو سنایا تھا اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ فقہائے کرام نے کہا جو گائے، بکری، مرغی گند کھاتی ہو اور اسی سے اس کا گوشت پلا ہو اور اس کے اندر سے اس گند کی اسمیل آتی ہو تو وہ گوشت نہ کھائیے آپ، وہ گائے حلال نہیں ہے۔ ہاں اس کا علاج یہ ضرور ہے کہ اس گائے کو یا مرغی کو باندھ کے رکھا جائے کئی دن تک، اور پھر اس کے بعد اس گائے اور مرغی کی غذا آپ بدلیں، اس کو گھاس کھلائیں، چارہ کھلائیں، اور حتیٰ کہ اس کے اندر کئی دنوں کے بعد وہ تبدیلی آ جائے کہ وہ اب صرف اسی چارے پر اکتفا کرے اور وہ گند نہ کھائے، تو ایسی گوشت میں پھر تبدیلی آ جاتی ہے، وہ گند کھایا ہوا گند اور اس کے اثرات نکل جاتے ہیں اور گوشت میں وہ بدبو نہیں رہتی، چاہے وہ مرغی ہو، بکری ہو یا گائے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بکرا ہے، جو بکرا اپنا پیشاب پیتا ہے اس کے اندر بھی بڑی بدبو ہوتی ہے، تو اس بکرے کا بھی یہی حل ہے کہ اس کو بھی باندھا جائے، اور اس کے بارے میں پھر یہی کہا گیا کہ اس کو خصی کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہ چیز ایسی آئے گی۔ ایسی دواؤں کا کیا حکم ہے جن میں نشہ ہوتا ہے، جیسے کچھ سیرپ ہیں، گولیاں ہوتی ہیں، وہی بات ذکر کر چکا ہوں میں
کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام اور کل خمر حرام. ٹھیک ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس سے بچنا ہے. قسط پر جو چیزیں لی جاتی ہیں ان میں قیمت سے زائد پیسے لیے جاتے ہیں تو کیا یہ سود میں آئے گا؟ بالکل آئے گا. اور کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ دو قسم کی تجارت ہو رہی ہے. ایک تجارت یہ ہے کہ آپ یہ مجھ سے لے لیں، ابھی لیتے ہیں، پوری پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو میں 40 کی دوں گا، اور اگر قسطوں میں آتے ہیں تو آپ کو میں 80 کی دوں گا. تو یہ دو تجارتیں وہ بندہ بیک وقت ایک شے کی کر رہا ہے. تو حدیث میں تو منع ہے کہ ایک بے کو، ایک تجارت کو دو تجارتوں کی صورت میں انسان نہ کرے. یہ آپ نے منع کیا ہے. کرنا ہے تو پہلے ایک بات کیجئے کہ بھئی یہ اتنے کی ہے، لینی ہے تو لے لو، ٹھیک ہے. لیکن میں جہاں دونوں آپشن رکھ کے لوگوں کو کہوں کہ قسط وار لیتے جاؤ، تو میں تو سودی معاملات کو بڑھا رہا ہوں اور لوگوں کو سود میں انوالو کر رہا ہوں، اور ہر بندے کو ایک لالچ دے رہا ہوں کہ یہ آسان طریقہ ہے. یہی تو وجہ ہے ہمارے گھر بھر گئے. اب پارکنگ کی جگہ نہیں، گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ملتی، اور پارکنگ کے لیے ہمارے پاس وہ گلیاں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر کا جو وہ ہے گراج یا جو بھی ہے، اس میں ہمارے لیے گاڑیاں رکھنے کی جگہ ہے. گھر کے ہر فرد کے پاس ایک گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، جبکہ حیثیت اتنی نہیں ہے. اگر سود ہے تو چیزیں لی جا چکی ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ ہاں، گاڑی ہے، موبائل ہے، موٹر سائیکلز ہیں، تو اس کا کیا کیا جائے؟ بھئی آپ واپس کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے. پیسہ ہو تو آپ ضرور لے لیں، نہیں ہے تو کیا ہے؟ ضرور میں نے یہ کوئی آئی فون ہی لینا ہے، کوئی دوسرے فون ہے، سننا ہی ہے نا، بس اللہ جب پیسے دے گا تو اس وقت دے لے. تو اس طرح اصل مسئلہ یہ کہ خواہشات ہیں، ہماری خواہشات بڑھتی جاتی ہے. اور ان خواہشات کو اگر دیکھیں، افمن اتخذ الہہ ہواہ، تو یہ تعجب کا جملہ ہے جس میں کہا کہ کیا اس شخص کا حال تم دیکھ سکتے ہو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہو. کہیں وہ ٹکتا ہی نہیں ہے. ایک شے ہوگی اس کی ناقدری کرے گا، وہ کہے گا نہیں مجھ سے اب یہ شے لینی، مجھے یہ نہیں چاہیے. جب وہ آئے گی تو کہے گا اس سے بہتر آ جائے گا، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے. یہ خواہشات کا دور ہے، ابھاری جاتی ہیں خواہشات. آج کل جو بڑے بڑے سٹورز کھل گئے ہیں تو ان کے بارے میں بڑے زبردست اسٹڈی کی گئی ہے، لوگوں نے کی ہے، اور ایسے ایکسپرٹ کو سامنے رکھ کے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم نے سٹور میں تو یہ سب چیزیں رکھنی، پبلک آتی ہے اپنی اپنی ضرورت کی چیز لے جاتی ہے، لیکن اب یہ بتائیے کہ پبلک کے اندر اور ہم کیا چیز ابھار سکیں کہ وہ بہت سی چیزیں اور بھی ساتھ ساتھ لے لیں. انہوں نے کہا جی کاؤنٹر کے پاس نا آپ 2-4 سٹینڈ کھڑے کر کے اس میں چاکلیٹس، اس میں گمز، اس میں یہ چیزیں وہ ساری ڈالتے ہیں، اور یہ آپ کو 100% نفع دیں گی. اور ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے ضرورت کی چیز وہاں لے لی، ایک وہاں سے لے لی، ایک اس ڈپارٹمنٹ سے، ایک اس ڈپارٹمنٹ سے، اور پھر جب لے کے آپ وہاں پہنچے کاؤنٹر پہ تو بچے بھی ساتھ ہیں، ماما میں نے یہ چاکلیٹ لینی ہے، میں نے یہ بھی لینا ہے، مجھے یہ لے دیں. ایک بولتا ہے مجھے، وہ سب کو لے لو کے بیچ میں ڈالی، اور اب پتہ چلے تو آدھا خرچہ تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ لوگوں کی کمزوریوں کو دیکھ کے کہ ان کے اندر کیا کیا خواہشات ہیں یا ابھاری جا سکتی ہیں، اس طرح کے سارے یہ بزنس کیے جاتے ہیں. میں نہیں کہتا یہ غلط ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کے پیچھے پرپز یہی ہے کہ گاہک کے اندر یہ خواہش ابھاری جائے کہ اور یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. یہ بچے ہیں، ان کو بھی دیکھو، ان کو بھی خوش کرنا ہے. سعودی عرب میں گاڑیوں کی انشورنس کرائی جاتی ہے تو کیا یہ درست نہیں، جبکہ وہاں تو اسلامی قوانین کو سختی سے نافذ کیا جاتا ہے؟ اس بات کو کلیئر کریں. نہیں، وہاں علماء نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ یہ قسط وار جو گاڑیاں لی جاتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، ان سے بچیں. ہم نے اپنی دکان کرائے پہ دی اور دکان میں انہیں
انہوں نے فحش آڈیو اور ویڈیو رکھی ہیں، اگر وہ ہمیں دکان کا کرایہ دیں گے تو کیا وہ ہمارے لیے حلال ہیں؟ کوشش کریں، انہیں کہیں بھی اس کاروبار کو آپ سمیٹو، یہاں سے جاؤ، کوئی اور دکاندار ہے وہ لینا چاہتا ہے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اس کو فارغ کریں۔ یہ تو ذریعہ ہے نا، ایک میری جگہ ہو اور میری جگہ ذریعہ بن گئی کس کو؟ فحش پر پھیلانے کا۔ تو اس لیے اس ذریعے کو ختم کیجئے، جو حلال ذریعہ ہے اس کو آپ لے آئیے۔ MBA کرنا ہے کیونکہ اس میں مکمل طور پر بینکنگ سسٹم پڑھایا جاتا ہے، یہ پڑھنا جائز ہے۔ ہاں BCom میں بھی بہت کچھ، MBA میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ بزنس کا بھی آپ کو طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح ماسٹر بننا ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں۔ تو اس میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ میں اپنے پیسوں کو بڑھاؤں، یہ خواہش ہے اور کچھ نہیں، میں زیادہ سے زیادہ کماؤں، اور اسی وجہ سے مہنگائی بھی زیادہ ہے، اسی وجہ سے خاص طبقہ جو ہے جس کے پاس سرمایہ ہے وہ اپنے سرمایہ کو ملٹی پلائی کرتے جا رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک عام بندہ ہے جس کی تنخواہ ہے، مڈل کلاس تو ختم ہوتی جا رہی ہے، جو عام بندہ ہے وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں ایسا بن سکوں، پیسہ چند ہاتھوں میں گھوم رہا ہے، اور جس کے بارے میں دین نے کہا تھا کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء، اس پیسے کی تقسیم پھیلاؤ ایسا ہو کہ صرف یہ امیروں کے ہاں چلتا نہ رہے، گھومتا نہ رہے، ہر بندے کی ایکسیس ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کو دیکھ لیں، اگر یہ حرص نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریشن، بزنس ایڈمنسٹریشن اچھا ایک آرٹ ہے، اچھا فن ہے، جو اگر کسی کو آ جائے کہ میں نے اپنی شے کو کس طرح بیچنا ہے، کس طرح پیش کرنا ہے، اور نیت اس کی یہ ہو کہ سستی، مارکیٹ کے مقابلے میں مناسب دام، مناسب نفع، تو پھر ٹھیک ہے۔ مگر ہر کوئی جو اس طرف جا رہا ہے تو اسی وجہ سے جا رہا ہے کہ اس کو جاب بھی مل رہی تو بڑی اچھی، اس لیے کہ ایک شے جو 1 روپے کی ہو وہ 700 روپے کی بک رہی ہو، آپ سوچیں نا پھر تنخواہیں کتنی رکھیں گے، اس لیے اس میں بڑی اٹریکشن ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات۔ تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات۔ تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you.